بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیومینٹی فرسٹ جرمنی کی مالی امداد سے بوسنیا میں ماہ نومبر میں کمیونٹی کیئر کی فیلڈ میں 6 مختلف شہروں میں، جن میں زاویڈووچ، پریڈور، ڈوبیتسا، بیہاچ، فونیتسا اور گورادے شامل ہیں، اور ان کو آپ اس نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان شہروں میں پروجیکٹ مکمل کیے گئے۔ الحمدللہ 14 نومبر 2023 کو شروع ہونے والے ان پروجیکٹس میں 1101 کلومیٹر کا سفر کیا گیا۔ ضرورت مندوں کے لیے 15,000 یورو مالیت کا سامان مختلف شہروں کی انتظامیہ کی وساطت سے مختلف تنظیموں اور اداروں کو دیا گیا، جس سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد 2,000 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ کمیونٹی کیئر کی فیلڈ میں اس مرتبہ سردیوں کی آمد کے پیش نظر ضرورت مندوں کو انرجی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہونے والے پیلٹس، لکڑی اور کوئلہ مہیا کیا گیا۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ ہیومینٹی فرسٹ جرمنی جو مالی مدد مہیا کرتی ہے وہ ہمیشہ مٹیریل کی شکل میں دیتی ہے، نقد رقوم نہیں دی جاتی، اور یہ بھی یقینی امر بنایا جاتا ہے کہ ضرورت مند افراد، تنظیم یا ادارے کو مطلوبہ سامان کی ڈیلیوری براہ راست ڈور سٹیپ پر کر دی جائے۔ سب سے پہلے یہ آپ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں، یہ شہر زاویڈووچ میں مالا سیرینا تنظیم کے تحت چلنے والے ایک ادارہ کی ہے، جس میں اسپیشل ضرورت رکھنے والے تقریباً 100 کے قریب بچے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہیومینٹی فرسٹ کے تعاون سے اس ادارہ کو ہر سال سردیوں کے لیے انرجی پیدا کرنے والے آپریٹرز کو درکار حرارت پیدا کرنے کے لیے آگ جلانے کے لیے لکڑی سے بنے پیلٹس دیے جاتے ہیں۔ اس مرتبہ اس ادارہ کو 2,500 یورو مالیت کے پیلٹس دیے گئے، جو آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس ادارہ کے 2 سٹور ہاؤسز میں یہ پیلٹس رکھے جا رہے ہیں، اور اس کام میں مدد کے لیے اسپیشل نیڈز رکھنے والے بچے جو اس ادارہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے والدین بھی سامان کو سٹور ہاؤسز میں رکھنے کے لیے مدد کر رہے ہیں۔ اس موقع پر مقامی میڈیا کی نمائندہ نے بوسنیا کے ہیومینٹی فرسٹ کے صدر مکرمی مفیظ الرحمان صاحب کا انٹرویو بھی ریکارڈ کیا۔ شہر کی ریڈ کراس کی صدر بھی اس موقع پر موجود تھیں، اور ادارہ کی سربراہ محترمہ ایدیسا ماہوداس نے بھی شکریہ ادا کیا اور ہیومینٹی فرسٹ کے ممبران کو سندات سے بھی نوازا۔ اپنے اگلے مرحلہ میں ہیومینٹی فرسٹ کی طرف سے پریجیڈور اور ڈوبیتسا شہر کے دیہات میں انفرادی طور پر گھروں میں جلانے والی لکڑیوں کے پیلٹس تقسیم کیے گئے۔ پورا دن ٹرک ان پیلٹس کو لوڈ کر کے دونوں شہر کے دیہاتوں میں واقع گھروں میں یہ پیلٹس لے کر جاتا رہا، اور وہاں پہ یہ پیلٹس اتارے گئے۔ حقیقت میں ضرورت مند اور انتہائی غریب افراد کی فہرست پر پریجیڈور شہر کی ایک تنظیم آپٹیمسٹی کی محترمہ چناز صاحبہ نے یہ لسٹ تیار کی، اور تقسیم کے دوران یہ ساتھ ساتھ ہر گھر میں بھی گئیں۔ اسی طرح شہر دوبیتسا کے دیہاتوں میں محترمہ یاسین صافش صاحب، جو شہر کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں اور مرحمت تنظیم کے علاقہ کے ڈائریکٹر بھی ہیں، انہوں نے یہ فہرستیں تیار کیں اور پھر ہر گھر میں تقسیم کے لیے ساتھ ساتھ بھی جاتے رہے۔ پروجیکٹ کے بعد بنیا لوکا شہر کی ڈپٹی میئر نے ہیومینٹی فرسٹ کی ٹیم کو اپنے دفتر میں مدعو کیا اور ملاقات بھی کی، اور انسانی بہبود کے اس کام پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا، اور آئندہ بھی اس نیک کام کو جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ شہر بیہاچ کی مقامی حکومت نے بچوں اور نوجوانوں میں کھیلوں کو رواج دینے کے لیے ایک نیا سپورٹ کمپلیکس تعمیر کیا ہے، جس کا نام لوکے سپورٹ سینٹر ہے۔ اس سپورٹ سینٹر کے ڈائریکٹر نے بتلایا کہ سپورٹ سینٹر کو سردیوں میں گرم رکھنے کے لیے جو سسٹم لگا ہوا ہے، اس میں گرم پانی کے ذریعے حرارت پیدا کی جاتی ہے، اور پانی کو گرم کرنے کے لیے ہیومینٹی فرسٹ کو درخواست کی گئی تھی، جو قبول کر لی گئی، اور اب اس سینٹر کے بوائلر کام کرنے لگ جائیں گے۔ I've been director for the sport center Bihać, and in this hall, in this sport center, you can play handball, volleyball, basketball, football, and under sport we have ball. This is good for the donation for the humanity first. بعد ازاں شہری حکومت کے روح رواں ارمین لیپووچ، یہ ہیومینٹی فرسٹ کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ شہر کی جو حکومت کا مین دفتر تھا، اس میں وہ لے گئے ساتھ ہیومینٹی فرسٹ کی ٹیم کو، اور ہیومینٹی فرسٹ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔
اس وقت بوسنیا میں فزیکلی اور مینٹلی چیلنجنگ لوگوں کی خبر گیری اور ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے حکومت کی طرف سے 3 شہروں میں بندوبست موجود ہے۔ سب سے بڑی سہولت شہر فونتسا میں ہے، جس کی عمارت کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت اس فیسلٹی میں مختلف عمروں کے 591 افراد کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ روزمرہ کے اخراجات کے لیے جس شہر سے مریض آتے ہیں، اس شہر کی سوشل ویلفیئر کی تنظیم اخراجات ادا کرنے کی پابند ہوتی ہے، تاہم مالی معاونت اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت اس فیسلٹی میں پانی گرم کرنے کے لیے جو سسٹم کام کر رہا ہے، اس کو کوئلہ کی مدد سے چلایا جاتا ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ کو کوئلہ مہیا کرنے کی درخواست کی گئی، جو مہیا کر دیا گیا۔ ادارہ کے کارکنان نے پوری فیسلٹی کا دورہ کرایا اور مختلف عمروں کے افراد سے ملاقات بھی کرائی، اور آپ یہ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں ان کی مدد سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ادارہ میں کیسے کیسے لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بعض کی جسمانی اور دماغی صورتحال دیکھ کر انسان کانپ سا جاتا ہے، اور پھر خدا تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ اس نے ایک طرف تو صحت دے رکھی ہے، تو دوسری طرف ایسے مجبوروں اور معذوروں کے لیے کسی نہ کسی رنگ میں خدمت کی توفیق بھی دے رہا ہے، الحمدللہ۔ ادارہ کے منتظمین نے بتلایا کہ ان کو مختلف سائزوں میں مردانہ اور زنانہ انڈر گارمنٹس کی شدید کمی کا سامنا رہتا ہے۔ اگر ہیومینٹی فرسٹ اس بارے میں بھی مدد کر سکے تو ادارہ بہت مشکور ہوگا۔ شہر گراجڈے میں شہری حکومت کی طرف سے اولڈ ایج ہوم قائم ہے، جس کی عمارت کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں بھی سردیوں کے موسم میں گرم پانی اور ہیٹر کی سہولت کے لیے بوائلر چلانے کے لیے پیلٹس مہیا کیے گئے۔ اس وقت اس اولڈ ایج ہوم میں 131 کی تعداد میں بڑی عمر کے مرد اور خواتین قیام پذیر ہیں۔ ہیومینٹی فرسٹ کی ٹیم تقریباً تمام کمروں میں جا کر اس گھر میں رہنے والوں سے ملتی رہی، اور جب ان کو بتلایا جاتا کہ اس تنظیم کی طرف سے سردیوں میں گرم پانی کے لیے پیلٹس کا عطیہ اس تنظیم نے دیا ہے، تو سب ہی دل کی گہرائیوں سے ہیومینٹی فرسٹ کا شکریہ ادا کرتے۔ اس شہر کے جو موجودہ میئر ہیں مکرمی ارنسٹ امامووچ صاحب، وہ بہت ہی متحرک قسم کے میئر ہیں، اور چھٹی کا دن ہونے کے باوجود وہ سارا وقت ہیومینٹی فرسٹ کی ٹیم کے ہمراہ رہے، اور اس دورے کے دوران تمام کمروں میں ساتھ جاتے رہے، اور جو ان کمروں میں افراد مقیم تھے ان سے بھی بات چیت کرتے رہے، اور ہیومینٹی فرسٹ کا شکریہ بھی ادا کرتے رہے اور تعارف بھی کراتے رہے۔ اسی طرح اس اولڈ ایج ہوم کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی ہمہ وقت ہیومینٹی فرسٹ کی ٹیم کے ہمراہ تمام کمروں میں جاتے رہے، اور اس گھر میں مقیم جتنے بھی افراد ہیں ان کو ہیومینٹی فرسٹ کی خدمات کے بارے میں تفصیلات بتاتے رہے، اور سب ہی اس بارے میں جو ہے وہ ہیومینٹی فرسٹ کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ پروگرام کے آخر میں شہر کے میئر نے اور ڈائریکٹر نے اور اسی طرح بوسنیا کے جو ہیومینٹی فرسٹ کے صدر ہیں مفیض الرحمان صاحب نے وہاں پہ ٹی وی کے نمائندگان کو انٹرویو بھی دیا۔ سب نے ہیومینٹی فرسٹ کی دل کھول کر تعریف بھی کی اور امید کی کہ آئندہ بھی انسانیت کی یہ جو خدمت ہے ہیومینٹی فرسٹ اس کو جاری رکھے گی، اور شہر کے ساتھ یہ تعاون بڑھتا ہی رہے گا۔ بوسنیا کے ان 6 پروجیکٹس میں اس سارے دورانیہ میں ہیومینٹی فرسٹ بوسنیا کے صدر مکرمی مفیض الرحمان صاحب نے جس محنت اور جانفشانی سے یہ سارے پروگرام کرائے، وہ جذبہ بہرحال بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو احسن ترین جزا دے، آمین۔